اللہ حافظ. مسلم گرل سسٹر نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم جی, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. الحمدللہ, جزاک اللہ. جی بلال بھائی, سب سے پہلے تو میں بھرپور الفاظ میں جو انجینئر صاحب کو گستاخ ڈکلیئر کیا گیا ہے اس ظالمانہ اقدام کی مذمت کرتی ہوں کہ ایک حق گو اور کلمہ گو مسلمان کو جو فرقہ پرستی کو ختم کرنے والا تھا اسے بلا وجہ گستاخ قرار دے کر اریسٹ کر لیا گیا ہے. 295C لگائی گئی ہے. یہ صرف ایک شخص کی گرفتاری نہیں ہے بلکہ سچائی اور علم کی آواز دبانے کی کوشش ہے. ہمارے استاد نے ہمیشہ کتاب و سنت کی روشنی میں بات کی ہے. انہوں نے ہمیں کبھی نہیں کہا کہ فلاں بابا یہ کہتا تھا, فلاں بابا یہ کہتا تھا. ہمارے استاد کا کہنا یہ تھا کہ میرا پیر وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, وہ بندہ جس کا پہلا نعرہ یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے ہی کوئی نہیں, آپ اسے گستاخ ڈکلیئر کر رہے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ اس شخص کو اتنا ہی اس کا بغض رکھتے ہیں, اس کو گستاخ ڈکلیئر کرنا ہے, تو سب سے پہلے آپ لوگ اپنے گھروں میں جھانکیں. یہ ان تمام لوگوں کے لیے میرا میسج ہے جو انجینئر صاحب کو گستاخ سمجھتے ہیں اور یہ جو سمجھتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنے گھروں میں جھانکیں, کیونکہ جب ختم نبوت پر بات ہوگی تو سبھی چہرے بے نقاب ہوں گے. آپ چاہے در مختار کے حاشیہ رد المختار کو اٹھا لیں, آپ ہشت بہشت کو اٹھا لیں, سبا سنابل کو اٹھا لیں, سوا سکر والی بکواسیت دیکھ لیں, آپ کیا وہ گستاخی نہیں تھی؟ اس کے علاوہ آپ اگر اشرف علی تھانوی کی بکواسیات لکھی گئی حفظ الایمان چیپٹر میں دیکھ لیں, کیا وہ گستاخیاں نہیں تھیں؟ آپ فضائل اعمال اٹھا لیں, آپ تذکرۃ الاولیاء اٹھا لیں, کیا وہ گستاخیاں نہیں ہیں؟ آپ کو وہ بندہ زہر لگتا ہے, آپ کو اسی بندے پر 295C لگوانی ہے جو آج تک کام ہی ان لوگوں کے بارے میں کر رہا ہے جنہوں نے حقیقت میں ختم نبوت پر ڈاکہ مارا ہوا ہے. افسوس کا مقام ہے اتنے یہ لوگ گنڈے قسم کے مولوی جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, میں کلیئر کٹ بات کروں گی, یہ گنڈے اور بدماش قسم کے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھ کے عوام کو آپس میں لڑواتے ہیں اور ریاست کا امن خراب کر رہے ہیں. اور میں یہاں پر حکومت پاکستان سے بھی پرزور اپیل کرتی ہوں کہ وہ فوری طور پر اس غیر منصفانہ کارروائی کا نوٹس لے اور ریاست کا امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن لے. یاد رکھیں کہ حق کی آواز کبھی بھی دبائی نہیں جا سکتی. کل تک یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ نقل کفر نہ باشد, یعنی جب کسی کافر کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کا عقیدہ نہیں ہوتا, اور آج جب مخالف بندے کی بات آتی ہے تب ان کے سارے رولز اینڈ ریگولیشنز ختم ہو جاتے ہیں. تب انہیں صرف اتنا نظر آتا ہے کہ سامنے انجینئر ہے, اس نے ہماری منجی ٹھوکی ہوئی ہے, اس نے ہماری دکانیں بند کی ہیں, ہم چندے نہیں لے سکتے. تو پھر آپ لوگ اپنے بابوں سے مدد مانگے نا. اب آپ یہ قانون کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ کل تک آپ کہتے تھے کہ امی سے روٹی نہ مانگے, تو اب پھر بابوں سے مدد مانگے. آپ قانون کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ آپ کس منہ سے قانون کا سہارا لے رہے ہیں؟ بے شک صحیح کہہ رہی ہیں بالکل. اور دوسری بات بلال بھائی, جی بولیں. اور اینڈ پر میں صرف تمام اسٹوڈنٹ سے یہ اپیل کروں گی کہ ہمارے استاد کی جو تعلیمات تھیں آپ ان پر قائم رہیں. ہم لوگوں کا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر پرامن طریقے سے اپنی آواز بلند کرنی ہے. ہمارے پیر وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے. ہم لوگ قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں. یہ لوگ ہمارے بھائی ہیں. کام تو یہ لوگ بہت گھٹیا کر رہے ہیں لیکن ہیں یہ ہمارے بھائی. ہم نے گالیاں نہیں دینی, ہم نے صرف لمٹس میں رہ کے اپنی آواز کو بلند کرنے. کچھ اشعار تھے جو میں نے انجینئر صاحب کے لیے لکھے تھے, میں وہ سنانا چاہوں گی یہاں پہ. جی. فرقہ پرستوں کی ہر سازش اس کے آگے ہاری ہے, فرقہ پرستوں کی ہر سازش اس کے آگے ہاری ہے, زنجیروں میں جکڑا انجینئر ہمارا اب بھی سب پر بھاری ہے. دشمن لاکھ جتن کر لے پر سچ کی جیت ہماری ہے, زنجیروں میں قید سپاہی پھر بھی سب پر بھاری ہے. حق کا نعرہ اونچا اس کا, حق کا نعرہ اونچا اس کا, باطل سب لاچاری ہے, زنجیر میں جکڑا استاد ہمارا پھر بھی سب پر بھاری ہے. یہ لوگ جتنی مرضی کوشش کر لیں, دیکھیں یہ لوگ سبھی پہلے ان لوگوں کی آپس میں نہیں بنتی تھی, بڑوں نے ایک دوسرے کو کافی ڈکلیئر کیا ہوا ہے لیکن اس ایک بندے کے لیے سبھی گھل مل کے بیٹھ گئے ہیں. یہ ان کی منافقت ہے, یعنی انہیں صرف اس ایک بندے سے ہی بغض ہے, اس ایک بندے کے لیے یہ لوگ سبھی اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں. تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ ہوش کے ناخن لیں. آپ لوگوں کی آخرت کا سوال ہے, آپ آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ آپ نے انجینئر کا دل کھول کے دیکھ لیا
یا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ گستاخ رسول ہے؟ تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ حکومت پاکستان سے یہ اپیل ہے میری کہ مہربانی کریں، ریاست کا جو امن خراب کریں ان کے خلاف کارروائی لیں، ان کے خلاف ایکشن لیں. یہی لوگ ہیں جو تھوڑے دنوں بعد کوئی نہ کوئی ڈھنڈورا پیٹ کر، بھونڈے الزامات لگا کر کسی نہ کسی بندے کو ایسے ہی نظر کر دیتے ہیں ان بے فضول کے الزامات کے نظر، اور بعد میں پھر انہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے سب کچھ غلط کیا، اس بندے نے وہ گستاخی کی ہی نہیں تھی. تو کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ٹائم پر ہی یہ سب کچھ دیکھ لیا جائے تاکہ ریاست کا امن اور خراب ہو؟ تو میری اینڈ پر صرف یہی گزارش ہے کہ آپ سب سوشل میڈیا پر اپنی آواز کو بلند کریں. جزاک اللہ خیرن کثیرہ.